تھے اور نسلاً بعد نسلاً ہزاروں سال سے انہیں مصطفیٰ کا تذکرہ ملتا چلا آ رہا تھا. ایک پوری پکچر تھی، ایک امیجینیشن تھا، ایک پورا کنسپٹ تھا، آقا کے بارے میں پوری معلومات تھی. جب تصدیق ہوئی، آنے والے نے بتایا کہ وہ آ گئے، تو ہر ایک نے توثیق کر کے حضور کی غلامی کا دم بھر لیا یا خواہش کا اظہار کر لیا. تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی عظمت کے تذکرے یہ آج کے مسلمان غلو عقیدت کی وجہ سے نہیں، یہ ولادت مصطفیٰ سے بھی ہزارہ سال پہلے سے کتابوں میں چلے آ رہے تھے. یہ ایک تسلسل ہے. اب حضور کی بادشاہی دیکھ لیا آپ نے کہ وہ حضور کی ولادت سے پہلے بھی قائم ہو چکی تھی. میلاد مصطفیٰ سے پہلے بھی حضور بادشاہ ہو چکے تھے. آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد اب بادشاہی انسانوں پر بھی تھی. غور سے سن لیں، آقا علیہ السلام کل عالم انس کے بھی بادشاہ اور سلطان ہیں. بھئی نبی اور رسول تو ہیں، مگر ان پر حضور کی حکومت ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب آپ کے رب کی قسم، جب تک اپنے معاملات میں آپ کو حاکم، اپنا حکمران نہ مان لیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے. تو آقا علیہ السلام کو اللہ نے صرف نبی اور رسول نہیں بنایا، بلکہ حکمران کائنات بنایا ہے، حکمران ثقلین بنایا ہے، حکمران جن و بشر بنایا ہے، حکمران انس و ملائک بنایا ہے، حکمران شجر و حجر بنایا ہے، حکمران جمادات و نباتات بنایا ہے، حکمران اجرام فلک بنایا ہے، حکمران دنیا و آخرت بنایا ہے. اب اس کا ذکر کرتے ہیں. کل عالم انس آقا علیہ السلام کی حکمرانی میں. اب آقا نے یہ تو فرمایا یا ایھا الناس قرآن میں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کل نسل بنی آدم، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، پوری نسل بنی آدم کی طرف. اب دیکھنا یہ ہے، بات تو قرآن نے کہہ دی، مگر تھوڑا سا تذکرہ اس وقت کا کر لیں کہ کون سے طبقات انسانی تھے جو حضور کی سلطنت اور غلامی اور رعایا میں آنے کے لیے حضور کے پاس آتے تھے، تاکہ پتہ چلے کہ مشارق و مغارب ارض، پوری کائنات ارضی سے کل انسان حضور کے غلام بھی تھے. عرب تو آپ جانتے ہیں، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، عرب جانتے ہیں. روم کا بھی ذکر پڑھ لیا، صہیب روم سے آیا، بلال حبشہ سے آیا، سلمان فارس اور ایران سے آئے. یہ سب وہ ملک ہیں جو آقا علیہ السلام کی عمر مبارک میں جہاں تذکرے پڑھ کے حضور کی غلامی میں لوگ آنے لگ گئے، اور آقا کے خلفائے راشدین کے دور میں یہ حضور کی سلطنت کا حصہ بن گئے. مگر میں کچھ دور دراز کے خطوں کا آج ذکر کرتا ہوں. دور دراز ایک ذکر کرتا ہوں اس وقت مغرب کا، اور جو مغرب تھا وہ آج کا افریقہ تھا. جو بلاد مغرب ہیں، جس کو آپ مراکو کہتے ہیں، اس وقت وہ مکہ مدینہ سے مغرب میں تھا، مگر اس وقت وہ افریقن حصہ ہے، نارتھ افریقن. مصر سے لے کے مغرب، لیبیا، الجزائر، ٹیونس، سوڈان، یہ سارے خطے پھر مغرب کے ساتھ ساتھ افریقہ میں آتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس ملک کے مغرب سے وہاں بربری قوم رہتی تھی، اور بربریوں کی زبان صدیوں تک کوئی سمجھتا نہیں تھا. بربریوں کا وفد آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا. یعلا روایت کرتے ہیں انہ من البرابرہ وفدوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زمانہ بمکہ قبل الہجرہ وکلمہم. آقا علیہ السلام کے پاس بربری قوم کا ایک وفد مغرب سے آیا اور مکہ میں آیا قبل از ہجرت. وکلمہم بلغتہم البربریہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جان کر کہ یہ بربری قوم کے لوگ ہیں، مغرب افریقہ کے اس خطے سے آئے ہیں، ان کی بربری زبان میں ان سے گفتگو کی. اور بادشاہی کس کو کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام حجاز سے باہر تو کبھی گئے نہیں تھے. بربری زبان کس نے سکھا دی؟ چونکہ رب نے تمام طبقات انسانی کا بادشاہ، سلطان اور پیغمبر بنایا تھا، سو کل زبانیں مصطفیٰ کو عطا کر دی تھی. وما ارسلنا من رسول
الا بلسان قومہ، یہ قرآن مجید کا اصول ہے۔ جس قوم کی طرف اللہ رسول بھیجتا ہے اس قوم کی زبان اس رسول کو عطا ہوتی ہے۔ چونکہ کل اقوام عالم کی طرف حضور رسول تھے، سب کی زبانیں حضور کو عطا ہوئی، تو ان کے ساتھ بربری زبان میں حضور نے گفتگو کی۔ فاسلموا ورجعوا الى بلادهم وانهم اول من ادخل الاسلام الى المغرب، مسلمان ہوئے، بیعت کی، واپس گئے، اور وہ وفد سب سے پہلا وفد تھا جنہوں نے مغرب کی سرزمین میں اسلام داخل کیا۔ اس کو شفا شریف کی شرح میں ابن مخلوف نے بھی بیان کیا، ابن شرفت المسانی نے بیان کیا، اور امام خفاجی نے اشارتاً اس کا ذکر کیا، اور اس طرح امام مسمودی نے اس کو بیان کیا، اور دیگر ترجمانۃ الکبریٰ میں اس کو بیان کیا، اور کافی ساری کتب میں اس کا ذکر آیا کہ وہ بربری قوم کے لوگ مغرب سے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، شرف غلامی پایا، اور حضور نے بربری زبان میں اپنی رعایا سے گفتگو کی۔ اب آقا علیہ السلام کے وصال سے 3 دن قبل ایک اور حدیث ہے، آپ کے وصال مبارک سے 3 دن قبل ایک ہی دن میں 2 وفد آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں، اور اس کو روایت کرتے ہیں حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، اور خطیب تاریخ بغداد میں، اور ابن عساکر تاریخ دمشق میں، اور کنز الامال کی حدیث کی کتاب میں بھی درج ہے۔ اور روایت کرتے ہیں ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، روایت ہے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی کرم اللہ وجہ الکریم، ان رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا فی یوم واحد فی مدینۃ ہذہ وافدان، فرمایا میرے اس شہر مدینہ میں ایک ہی دن میں دنیا کے 2 مختلف ملکوں سے 2 وفد آئے، سلطان کائنات تھے، ہر شے ہتھیلی پہ میرے آقا کے رکھ دی گئی تھی، اور فرمایا دوسرا وفد افریقہ سے آیا، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر سم و طاعت کی بیعت کی اور وہ مسلمان ہوئے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام طبقات انسانی حضور پر ایمان لائے، جنات، قرآن نے کہا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب آقا علیہ السلام کی سلطنت مصطفیٰ صرف انسانی طبقات پر نہیں، دوسرا طبقہ جو مکلف ہے جن کا حساب و کتاب ہوگا وہ جنات کا ہے، تو جنات پہ بھی حضور سلطان بنائے گئے۔ اب اس کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کتب حدیث میں آتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الخصائص الکبریٰ پورا باب اس کے اوپر قائم ہے۔ امام ابو نعیم الاصبہانی کی دلائل النبوت پورا باب قائم ہے۔ امام بہقی کی دلائل النبوت پورا باب قائم ہے۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آج کے دور کی عقیدت مندوں کے غلوب ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، بھائی نہیں، یہ قرآن کی تصدیقات ہیں۔ سورہ جن قرآن میں آئی ہے، پوری سورہ جن قرآن مجید میں آئی ہے، اور سورہ جن میں جنات کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اسلام قبول کرنا، اور قرآن سن کے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی کا گر جانا، سب کچھ تذکرہ ہے حضور کے زمانے میں۔ لیکن میں تفصیلات کے بغیر اشارے دینا چاہتا ہوں، ان تمام کتب میں جن کا میں نے ذکر کیا تفصیل سے موجود ہے۔ پھر امام فخر الدین رازی نے اس کو بیان کیا ہے، امام قاضی بیضاوی نے بیان کیا ہے، امام قرطبی نے بیان کیا ہے۔ الغرض سینکڑوں کی تعداد میں ائمہ تفسیر، چونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، سورہ جن اور سورہ احقاف 2 سورتیں جنات کا حضور کی غلامی میں آنا اس کو بیان کرتی ہیں۔ مگر اس حوالے سے جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ اختصار سے کہ کس کس ملک کے جن میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور حضور کے غلام ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، امام طبری کی روایت، پہلا طبقہ جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا جنات کا، وہ وفد تھا، اور اس وفد کا سربراہ تھا، اس کا نام تھا زوبعہ۔ یہ نصیبین سے آیا۔ نصیبین ایک وہ شہر ہے جو یمن کا ایک گاؤں ہے، یمن کا قریہ، یہ ملک عراق کا قریہ شہر نہیں، یمن کا نصیبین، نصیبین نہیں ہے۔ تو ایک وفد
آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا نصیبین سے، یمن سے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے تحت بیان آتا ہے کل تفسیرات میں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنوں کا وفد آیا، آپ سے قرآن سنا، آپ کے غلام ہوئے، امتی بنے، اور پھر واپس اپنی قوم کے پاس جا کے تبلیغ کی۔ تو پہلا وفد میں نے عرض کیا نصیبین سے آیا، یمن سے۔ دوسرا وفد شیسبان سے آیا۔ شیسبان عراق کا ایک شہر ہے، موصل کے قریب شیسبان۔ دوسرا وفد اس کا آیا، اور کثیر تعداد میں جن تھے، اور ان جنوں میں ابلیس کے لشکر کے جنات بھی تھے جو سب مسلمان ہو کے گئے۔ ابلیس کی نسلوں کو میرے مصطفیٰ نے مسلمان کر دیا۔ ابلیس تو ابلیس رہا، شیطان، مگر اس کی نسلوں میں کثیر تعداد کے جن مسلمان ہو گئے، غلامان رسول ہوئے۔ تیسرا وفد ملک شام سے آیا، جنات کا۔ حلب معروف شہر ہے، اس کے قریب جگہ ہے حران، تو تیسرا وفد حران کے جنات کا آیا۔ چوتھا وفد پھر عراق کے شہر نینوا سے آیا، نینوا کے جن آئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں، کسی وفد میں 300 جنات آتے، کسی میں اس سے زیادہ جنات آتے، اور ایک بار جو سب سے بڑا وفد آیا وہ موصل، جزیرہ موصل ہے عراق کا، وہاں سے 12,000 جنات کا وفد آیا، ایک ہی مجلس میں حضور کی غلامی قبول کر لی، مسلمان ہوئے اور صحابی بن کے چلے گئے۔ 12,000 جنات صرف موصل سے ایک ہی موقع پر حضور کی غلامی میں آئے۔ اسے امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں بیان کیا، اور امام فخر الدین رازی نے بیان کیا، امام طبرانی نے بیان کیا، امام ابو نعیم نے بیان کیا دلائل میں، امام بہقی نے بیان کیا، امام سیوطی نے الدر المنصور میں بیان کیا۔ یہ ساری تفصیلات تمام کتب تفسیر میں اور کتب دلائل اور کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اور پھر ایک اور وفد افریقہ کے ملک سوڈان سے آیا، اور صحابہ کرام راوی ہیں۔ اب ایک ایمان افروز واقعہ بتاتا ہوں، بات طے ہو گئی کہ طبقات انسانی کی طرح طبقات جن دنیا کے دور دراز کے خطوں سے، روئے زمین کے مختلف بر اعظموں سے جنات کے وفد بھی 12,000 تک ایک وقت میں بھی آقا کی بارگاہ میں آئے اور غلام ہو گئے۔ تو مصطفیٰ کی سلطنت پھیلتی چلی گئی، عالم انس پر بھی پھیل گئی اور عالم جنات پر بھی پھیل گئی، اور کتنی پیچھے تک گئی اس کا ایک ایمان افروز واقعہ مختصر سا سناتا ہوں، جس کو قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں، اور ابن حفص الحنبلی نے اللباب میں، اور امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں، اور امام ابو نعیم نے الدلائل میں کثرت کے ساتھ ائمہ نے بیان کیا۔ وہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ شہر مدینہ کے باہر ہم ایک جگہ پر تھے، ایک بوڑھا شخص آیا انسانی شکل میں، وہ جن تھا بوڑھا، اس کے ہاتھ میں سوٹی تھی، لاٹھی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سلام کیا۔ آقا نے فرمایا اسے من ای الجن انت، اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا جن ہے، وہ انسانی شکل میں تھا۔ صحابہ انسان سمجھ رہے ہیں، اب بات سمجھنے والی، یہ سلطان اور بادشاہ کی شان ہے کہ اپنی رعایا کو پہچانتا ہے۔ پوچھا اے شخص جنات کی کس قوم سے ہو، کس قبیلے سے ہو؟ یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، نہ، یہ علوم غیبیہ ہے، پردے اٹھ گئے ہیں۔ مالک، حکمران، شہنشاہ پوری کائنات عرضی کے اپنی رعایا کے ایک ایک طبقے کو پہچانتا ہے، اور ایک وہ حکمران ہے جو شرق سے غرب تک کائنات عرضی کا کوئی شخص آئے جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا حال کیا ہے۔ اس لیے ہم فخر ہے عاشقان مصطفیٰ کہ تم سلطنت مصطفیٰ کی رعایا ہو۔ آقا نے فرمایا جنوں کے کس قبیلے سے ہو؟ اب سنیے جواب۔ قال یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ، انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس، میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں۔ اس نے کہا جی میرا نام حام ہے، میرے باپ کا نام ہیم، میرے دادا کا نام لاقیس، اور میرے پردادا کا نام ابلیس تھا۔ ابلیس کا پڑپوتا تاجدار کائنات کی غلامی اختیار کرنے آ گیا۔ لعنت ہو ابلیس تم پر کہ تیری نسل بھی تیرے مذہب پہ نہ رہی۔
تیری نسل بھی تیرے مذہب پہ نہ رہی، تیری نسل بھی تیرا مذہب چھوڑ کر مشرب عشق مصطفیٰ پہ آ گئی، ملائکہ کی ہم نوا ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ارا بینک و بین ابلیس الا ابوین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف دو پشتے ہیں، تمہارا باپ اور دادا۔ قال اجل یا رسول اللہ، جی ہاں ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا السید الاستاذ شیخ الاساتذہ و شیخ الفقہاء و رئیس العالم السید اسامہ عبد رئیس جامعۃ الازہر۔ سألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انت من نسل ابلیس اخبرنی من ای قبیلۃ الجن انت؟ قال انا من نسل ابلیس۔ قال فمعناه ان بینک و بین ابلیس هناك واسطتان۔ فقال رسول لا ارى بینک و بین ابلیس الا ابوین۔ قال اجل یا رسول اللہ۔ سألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمرک؟ وهو قال یا رسول اللہ كنت حين قتل قابیل حابیل غلاما ابن عوام۔ تو کہا کہ جب قابیل نے حابیل کو مارا تھا، شہید کیا تھا، تو میری عمر چند سالوں کی تھی، میں بات سمجھتا تھا۔ اب آقا نے فرمایا میرے پاس کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سیدنا ابراہیم پر بھی ایمان لایا، میں حضرت یوسف کے ساتھ رہا، حضرت موسیٰ کے ساتھ رہا، حضرت یعقوب کے ساتھ رہا، حضرت یوسف کے پاس رہا، پھر حضرت موسیٰ کے پاس حاضری دیتا رہا، حضرت عیسیٰ کے پاس آیا۔ تو اس نے کہا آقا میں ایک پیغام اٹھائے پھرتا ہوں، میں انبیاء کی خدمت میں جاتا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تھا، فعلمنی عیسیٰ الانجیل، عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل پڑھائی تھی، اور مجھے یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، مجھے پیغام دیا تھا ان لقیت محمد، عیسیٰ قال علی عیسیٰ ابن مریم ان لقیت محمدن فقرأ علیہ السلام منی، مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے حام بن ہیم اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں تیرا جانا ہو تو ان کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا۔ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سلام لے کر آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں، اللہ کے شکر میں آنکھیں بھر آئیں، سلام کا جواب دیا اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کوئی حاجت ہے میرے لیے بتاؤ؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے قرآن کی تعلیم دیں، آپ کا شاگرد بننے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر علمہ النبی 10 سور، آقا علیہ السلام نے ان کو 10 سورتوں کی تعلیم دی۔ تو آقا علیہ السلام نے علمہ سورۃ الواقعہ وعما یتساءلون واذا الشمس کورت وقل یا ایھا الکافرون وسورۃ الاخلاص والمعوذتین، 10 سورتیں آقا نے ابلیس کے پڑپوتے کو پڑھائیں اور مسلمان کر کے اپنی امت میں شامل کر لیا۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے، اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔
इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। कभी दुपट्टा होगा फिर नहीं होता, कभी दुपट्टा होना फिर नहीं होता। जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। बात करने में रकीबों से अभी टूट गया, बात करने में रकीबों से अभी टूट गया। दिल भी शायद उसी बदअहद का पैमा होगा, दिल भी शायद उसी बदअहद का पैमा होगा। पलक के नजारों जमीन की बहारों सभी ने सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद मेरी मुलाकात हमारी नहीं हो सकी। उस वक्त देखा था, मालूम नहीं आज वो जिंदा है या नहीं। ये मैंने रेफरेंसेस इसलिए दिए कि मालूम हो जाए अब तक कि आका अलैहिस्सलाम अपनी विलादत से पहलों के भी शहनशाह थे। सुन लें, अपने जमाने में कुल आलम इंसानियत के भी शहनशाह थे, और मेरे आका अपने दौर और माबाद क़यामत तक आलम जिन्नात के भी शहनशाह हैं। जिन्नो इंस के बादशाह मोहम्मद मुस्तफा। अब मलाइका की बात सुनिए, ये बात आ गई जिन्नो इंस की। अब जिन्नो इंस को तो मेरे आका के गुलाम थे ही। अब बहुत से लोगों को इस मामले में मुगालता रहता है कि क्या मलाइका भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में थे? मलाइका, हाँ, ये भी सुनिए, अगर आशिकान मुस्तफा हुजूर की गुलामी का दम भरते हैं और अजमत के तराने गाते हैं, आओ देखो कि जिन्नो इंस ही नहीं आलम मलाइक में मेरे मुस्तफा की अजमतों का चर्चा क्या है, मलाइका की अकीदत का आलम क्या है, ताकि आपको अपने पैगंबर की शान का इल्म हो सके, अपने पैगंबर की अजमत का इल्म हो सके, ताजदार कायनात की अजमत का इल्म हो सके। मलाइका हुजूर के गुलाम थे, खादिम थे, गुलाम थे। पहली हदीस मुत्तफक अलैह बयान करता हूं, बुखारी मुस्लिम की। हजरत साद बिन अबी वकास रिवायत करते हैं। और सहाबा का मामूल क्या था? आपने तो सिर्फ यह सुना है ना आज तक कि गज़वा बद्र में अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था 5000 तक। गज़वा बद्र में मलाइका आए थे और आका अलैहिस्सलाम के लश्कर में होके सहाबा कराम के साथ मिलकर कुफार मक्का से लड़े थे, जंग की थी, क़िताल किया था। गज़वा बद्र का सुना है। आइए आज एक नई बात बताता हूं। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, जहां भी आका अलैहिस्सलाम जाते, जिस जंग में, मलाइका हुजूर के पहरेदार होते थे, मेरे आका के सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे। पहले
सिक्योरिटी गार्ड सहाबा कराम होते थे। अबू बकर सिद्दीक हुजूर के गार्ड रहे, फारूक आजम, उस्मान गनी, अली शेर खुदा और दीगर रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन कसीर सहाबा यके बाद दीगरे रात और दिन को सिक्योरिटी गार्ड बन के पहरा देते थे। फिर आयत उतरी वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अल्लाह ने खुद महबूब आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठा ली है। अल्लाह ने फरमाया महबूब आज के बाद सहाबा को रिलैक्स कर दीजिए, आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मैंने खुद उठा ली। चुनाचे फिर अल्लाह पाक मलाइका को भेज दे, मलाइका मेरे मुस्तफा के सिक्योरिटी गार्ड बन गए। सिक्योरिटी करने वालों, जो पुलिस, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे लोग कारकुन मिलाद मुस्तफा के शुरका की सिक्योरिटी कर रहे हैं, ये भी हुजूर के मिलाद की खातिर कर रहे हैं, ये मलाइका की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। अल्लाह इनको अजर अता करेगा। साद बिन नबी वकास रियायत करते हैं, वो कहते हैं रई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम उहद, यौम उहद, मैंने यौम उहद में खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा अपनी आंखों से। व मअहू रजुलान युकातिलान अनहु, मैदान जंग में दो शख्स हुजूर अलैहि सलाम के साथ थे, एक दाएं और एक बाएं। अलैहिमा सियाबुन बीदुन, वो सफेद दूध की तरह सफेद लिबास पहने हुए थे। काशद्दिल क़िताल युकातिलान अनहु काशद्दिल क़िताल, हुजूर अलैहि सलाम की तरफ से दुश्मनों से लड़ रहे थे, क्योंकि आका अलैहि सलाम ने अपनी तलवार से किसी को नहीं मारा, वह रहमतुल लिल आलमीन थे। तो हुजूर की जगह तलवार दो लोग चला रहे थे सफेद कपड़ों में मलबूस। मा राई तो हुमा कब्ल वला बाद, मैंने उन दो खूबसूरत सफेद लिबास में मलबूस फौजियों को जिंदगी में न कभी पहले देखा था न कभी बाद में, कभी नहीं देखा। फरमाया वो कौन थे? जिब्रील व मीकाईल अलैहिस्सलाम। दाएं तरफ जिब्राइल अमीन थे, बाएं तरफ मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, और हुजूर की जगह तलवार उठाकर गज़वा उहद में जंग कर रहे थे। कभी पहले भी सुना है फरिश्तों का काम जंग करना? ये फरिश्तों के काम है। लड़ना लड़ाना फरिश्तों का काम ही नहीं। 1,24,000 अंबिया आए, फरिश्ते पुरअमन रहे, तलवार नहीं उठाई। फरिश्तों ने कभी तलवार नहीं उठाई। मुस्तफा आया, उनके आका आ गए, उनके सुल्तान आ गए, शहनशाह आ गए, और मालूम है इन्होंने तलवार नहीं चलानी। हुजूर की जगह फरिश्ते हुजूर के गुलाम बन गए, हुजूर के सिपाही बन गए, और जिब्राइल और मीकाईल जैसे मलाइका हुजूर के साथ होकर जंग करते थे हुजूर की तरफ से। ये गज़वा उहद की बात है। और फिर इमाम मुस्लिम और इमाम अहमद बिन हंबल रिवायत करते हैं, उसके लफ्ज ये हैं लक़द रअयतु यौम उहुदिन अन यमीन रसूलिल्लाह व अन यसारिही रजुलैन, मैंने हुजूर के दाएं और बाएं दो अशखास को देखा सफेद लिबास में, युकातिलान अन्हु कशद्दिल क़िताल, ये जिब्राइल और मीकाईल थे, जंग लड़ रहे थे आका अलैहिस्सलाम की तरफ से। अब एक ईमान अफरोज बात सुनिए, आपके दिल ठंडे हो जाएं और दिलों में इश्क मुस्तफा मौजजन हो जाए कि रात दिन हुजूर की अजमत का आलम क्या था। हुजूर का अदब करने वालों, तुम्हें बताऊं कि मलाइका के यहां अदब मुस्तफा क्या था। हदीस पाक में है, इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत की, अहमद बिन हंबल ने, छोटी हदीसें नहीं बता रहा कुतुब से, इमाम दारमी ने रिवायत किया, इमाम अबू नुऐम ने रिवायत किया, जो आगे बता रहा हूं हदीस अगली इमाम तबरानी ने रिवायत की, और इस हदीस के रिजाल सब सिकात हैं, और रिजाल इस हदीस के कई तुरुक से है, ये रिजाल सही हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़क़ाल लिअस्हाबिही, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअस्हाबिहिम शौ अमामी व खल्लू ज़हरी लिल मलाइका। आका अलैहिस्सलाम जब घर से बाहर तशरीफ ले जाते तो सहाबा कराम का झुरमट आपके साथ चलता। आपको अंदाजा है कैसे मोहब्बत अकीदत में झुरमट साथ चलता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते सहाबा कराम को, मेरे आगे आगे फासले पर आगे आगे होके चलो, मगर मेरे पीछे न चलो, मेरे पीछे जगह खाली रखा करो। सहाबा कराम से फरमाते तुम आगे चलते हो और मेरी पोस्ट के पीछे मलाइका का झुरमट चलता है। मलाइका हर वक्त सुबह शाम गली कूचों में जाते हुए मुस्तफा अलैहिस्सलाम के पीछे चलते थे। इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम इब्न हिब्बान
اپنی صحیح میں پھر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا معمول صحابہ کا تھا